بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. رمضان سے پہلے ہمیشہ سے ہمارے ہاں تعلیم کا یہ نظم رہا ہے کہ ہم بچوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کے واقعات سناتے ہیں. تو آج کی ہماری تعلیم کافی دنوں بعد شروع ہو رہی ہے، تو ہم اپنی تعلیم کا آغاز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کریں گے. اور سیرت کا بہت حصہ پہلے آپ کو ہم سنا چکے ہیں. اب یہ کہ دوبارہ سے سیرت شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تاکہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کا پورا تذکرہ آپ کے سامنے آ جائے مختصر انداز میں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ دیکھو، جب سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان ہو، ادب سے سننا ہے، ادب سے، احترام سے، محبت سے، شوق سے. صحابہ کی زندگی، حیات صحابہ پر آپ بات سن رہے ہوں، واقعات بیان ہو رہے ہوں، ان کی زندگی کے حالات بیان ہو رہے ہوں، تو ادب سے، احترام سے، شوق سے سننا. ادب اور احترام ضروری ہے، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہونا. ہمارے دین میں سب سے پہلی چیز وہ ادب، احترام، دل سے شوق، قدر، عظمت، تمیز سے بیٹھنا، غور سے سننا، یہ پہلی چیز ہے. جب ادب ہوگا تو پھر فائدہ بھی ہوگا. اور ادب اور احترام نہ ہوا، شوق نہ ہوا، رغبت نہ ہوئی، زبردستی بیٹھے ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہونا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کی عمر 6 سال تھی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ بچے آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو سیرت کا آغاز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کریں گے کہ آپ کی ولادت کون سے سال ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے ہیں اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل کا سال. قطع معاذ نہیں، معاذ کا جو بھائی ہے ساتھ خالی یہ تھا، اس کو بھی کھڑا کرنا. اور اس سے آگے والا بچہ نہیں، یعنی اس سے آگے جو بھائی ہے یہ دونوں تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو جو تشریف لائے ہیں اس کو کہتے ہیں عام الفیل کا سال. کون سا؟ فیل کہتے ہیں ہاتھی، یعنی جس سال ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا بیت اللہ شریف پر، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کے بعد پیدائش ہوئی تھی. یعنی اسی سال اس واقعے کے چند دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. اب یہ عام الفیل کا واقعہ کیا ہے، یہ آپ کو ہم واقع سنائیں گے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال یاد رہے کہ جس سال بیت اللہ شریف پر یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے آیا تھا اور بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے آیا تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دنوں بعد آپ دنیا میں تشریف لائے. واقعہ کیا تھا؟ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا. وہ چاہتا تھا میری حکومت، میری بادشاہت پوری دنیا پر پھیل جائے، پوری دنیا پر بادشاہت کرنا چاہتا تھا. تو پوری دنیا پر بادشاہت کرنے کے لیے اس نے کہا کہ پہلے تو میں جزیرہ عرب یعنی بیت اللہ شریف کا جو احاطہ ہے اس کو اپنی حکومت میں لوں گا. چنانچہ جزیرۃ العرب اس علاقے کو، اس احاطے کو اپنی حکومت میں لینے کے لیے اس نے کیا کیا، بہانے تلاش کر رہا تھا، موقع تلاش کر رہا تھا.
بہانے اور موقع تلاش کر رہا تھا. اس کو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ اللہ بیت اللہ شریف پر، جزیرۃ العرب پر، مکہ پر، مدینہ پر میں کیسے حملہ کروں اور اس پورے علاقے پر کیسے قبضہ کروں. تو اس نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے یہ ترتیب، کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا. تو اس نے چاہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ لوگ مکہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، تو میں لوگوں کو وہاں جانے سے روکوں گا. اور اسی طرح کا ایک گھر جیسے بیت اللہ شریف ہے نا، کعبہ دیکھے نا آپ لوگوں نے تصویروں میں، جو لوگ گئے وہاں دیکھا ہوگا، جو بچے گئے ہیں. تو اس نے اسی طرح کا ایک گھر، کعبے کی شکل کا ایک گھر یمن میں بنایا. کہاں بنایا؟ یمن. اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ بھائی اب بیت اللہ مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ جو مکہ جو جاتے تھے جس کام کے لیے، وہ چیز میں نے بیت اللہ یہاں پہ یمن میں بنا دی ہے، اب کوئی نہ جائے مکہ. اس نے یہ پورے دور دراز تک اپنے اعلان کو پہنچا دیا. صرف اپنے ملک یمن میں اعلان نہیں کیا، بلکہ دور دور کے علاقوں میں اعلان پہنچا دیا کہ اب وہاں نہ جانا، ادھر آنا. مکہ کے لوگ جو تھے، جزیرہ عرب کے جو لوگ تھے، مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے، ان کو بڑا غصہ آیا ابرہہ پر، ابرہہ کی اس حرکت پر کہ اللہ کا گھر تو یہاں بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کی تعمیر ہے، اللہ نے اس کی تعمیر کرائی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے خود بنوایا ہے، اصل گھر تو اللہ کا یہ ہے، اور اس نے ایک اپنے پاس سے ایک جھوٹا گھر بنا لیا اللہ کا، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہاں آؤ، یہاں نہ جاؤ. تو مکہ کے لوگوں میں غصہ آیا، یہ اس نے کیسی حرکت کی. تو مکہ جزیرہ عرب کے کچھ لوگ گئے، اور وہاں جانے کے بعد جو اس نے گھر بنایا تھا اس کے قریب میں کچھ آگ لگا دی، جس سے اس کے بنائے ہوئے گھر کو کیا پہنچا؟ نقصان پہنچا. جب اس کے گھر کو نقصان پہنچا، جو اس نے کلیسا بنایا تھا، کلیسا، اس کو جب نقصان پہنچا تو اس کو غصہ آیا. اور وہ تو بہانہ تلاش کر رہا تھا بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کا، اس کو بہانہ نہیں مل رہا تھا، اب بہانہ مل گیا اس کو. اور اس نے فوج تیار کرنے کا اعلان کر دیا، اور ایک بڑی فوج تیار کی اس نے، ہاتھیوں کی فوج، ایک بہت بڑا لشکر ہاتھیوں کا تیار کیا. اور اس نے کہا کہ اب میں بیت اللہ شریف جاؤں گا، مکہ جو عربوں کا بیت اللہ ہے اس کو جا کر نعوذ باللہ گراؤں گا. تو بیت اللہ شریف کو گرانے کے ارادے سے نعوذ باللہ وہ ایک بہت بڑا لشکر، ہاتھیوں کا لشکر، سو گئے ہاتھیوں کی جنگ، ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا. اور ہاتھیوں کا لشکر اس لیے لے کر آیا تھا کہ بیت مکہ کے لوگ، جزیرہ عرب کے لوگ تلواروں سے لڑنا تو جانتے ہیں، گھوڑوں پر چڑھ کر لڑنا تو جانتے ہیں، اونٹوں پر چڑھ کر لڑنا جانتے ہیں، لیکن ہاتھیوں کے ساتھ لڑنا نہیں جانتے. جزیرہ عرب کے جو لوگ تھے، عرب جو تھے، یہ جنگجو تھے، اور ان کی لڑائیاں مشہور تھیں، ان کی تلواروں سے جنگیں مشہور تھیں. تو ابرہہ نے کہا کہ یہ لوگ تلواروں سے لڑنا بھی جانتے ہیں، گھوڑوں پر چڑھ کر لڑنا بھی جانتے ہیں، اونٹوں پر چڑھ کر لڑنا بھی جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ہاتھیوں سے لڑائی نہیں کی کہ جب ہاتھی گھسیں گے اور یہ ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ابرہہ یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. جب وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر پہنچا ہے تو راستے میں اس کو بہت سارے لوگ ملے. یمن سے چلا تھا، مکہ آنا تھا، تو راستے میں اس کو بہت سارے لوگ ملے اور اس کو لوگوں نے منع کیا ایسا نہ کرو. کیا کرنے جا رہے ہو؟ بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ گرانے جا رہا ہوں. لوگوں نے اس کو سمجھایا وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کو گرانے جا رہے ہو، اللہ سے ٹکر لے رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. لیکن ابرہہ پر جنون طاری تھا، اور وہ بادشاہت اور اپنی حکومت کا اس پر ایک دماغ پر جنون تھا کہ میں کر دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں عربوں کو، نعوذ باللہ میں بیت اللہ شریف کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. اور جس آدمی کی طبیعت پر جنون طاری ہو، غصہ، ظلم، جبر، جس کو کہنا چاہیے بدماشی، تو ایسا آدمی تھوڑی کامیاب ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے گھر سے ٹکر لے رہا ہے. اللہ کے گھر کو گرانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ٹکر لے رہے. دیکھو نا بھائی، کوئی مسجد کی طرف اگر نعوذ باللہ پتھر اٹھا کر مارتا ہے، نعوذ باللہ، تو وہ کس کی طرف پتھر اٹھا رہا ہے؟
اللہ کے گھر کی طرف. کوئی اگر بدبخت ہے مسلمان کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا. یہ کام ہندو کرے گا، یہ کام یہودی کرے گا، یہ کام کافر کرے گا کہ مسجد کی طرف نعوذ باللہ پتھر اٹھا کر پھینکے گا. مسلمان اور مسلمانوں کے بچے کبھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ مسجد کی طرف نعوذ باللہ، بلکہ وہ کہے گا کہ مسجد کی طرف کوئی میلی نظر سے بھی دیکھے گا، بری نظر سے بھی دیکھے گا، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اللہ کا گھر ہے. مسلمان کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف اگر کسی نے کوئی برے ارادے سے دیکھا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو یہ ابرہہ یمن کا بادشاہ بھی کافر بادشاہ تھا. اس کے دل میں اللہ کے گھر کی کوئی عظمت نہیں تھی. اس کو سارے لوگ سمجھا رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، لیکن یہ کہ نہیں، میں تو جاؤں گا اور نعوذ باللہ بیت اللہ شریف کو گراؤں گا، اور اونٹ اور ہاتھی لے کر جا رہا ہوں. اس ہاتھی کی فوج کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکے گا. یہ پہنچا تو یہ سب سے پہلے مکہ سے قریب وادی مغمس ایک جگہ ہے، وہاں پہ رکا جا کر. وادی مغمس، وہاں پہ جا کر یہ رک گیا. اور رکنے کے بعد وہاں پہ اس کا لشکر، اتنا بڑا لشکر تھا، سارے ہاتھی تھے، اس کی فوج تھی، اس کے ساتھ اس کے سپاہی تھے، وہ پورا لشکر وہاں پہ ٹھہرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس وقت مکہ کے سرداروں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ کے سرداروں میں، بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. بڑے سمجھدار انسان تھے، بہت سمجھدار انسان تھے. ان کو جب معلوم چلا کہ ابرہہ یمن کا بادشاہ پہنچ چکا ہے اور نعوذ باللہ اللہ کے گھر کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے پہنچا ہے، اور پہنچتے ہی اس نے، مکہ سے بھی دور تھا ایک جگہ کا نام ہے وادی مغمس، وہاں پہ دادا عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ تھے. اونٹ جنگل میں اونٹ گھوم رہے تھے. تو ابرہہ کی جو فوج کے لوگ تھے انہوں نے یہ سارے اونٹ پر قبضہ کر لیا، پکڑ لیے. بدماشی سے آئے تھے نا، تو جو چیز مل رہی تھی اس پر قبضہ کر رہے تھے. تو بہت سارے اونٹ چڑھتے ہوئے نظر آئے، گھومتے ہوئے نظر آئے، پکڑ لیے سارے اونٹ، اپنی فوج میں شامل کر لیے اونٹوں کو. تو دادا عبد المطلب کو جب معلوم چلا تو وہ ابرہہ سے ملنے آئے. ابرہہ کو بتایا گیا کہ مکہ کے سردار عبد المطلب آپ سے ملنے آ رہے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، وہ بھی سردار ہے، میں بھی سردار ہوں. تو ابرہہ ان کے آنے پر ان کے انتظار میں رہا، اور جب وہ آئے تو ان کو ایک مقام اور ایک جگہ دے کر بٹھایا. ابرہہ اس انتظار میں تھا کہ عبد المطلب مجھ سے مکہ کے بارے میں بات کریں گے، بیت اللہ شریف کے بارے میں، کہ بھائی بیت اللہ شریف کو مت گراؤ، اللہ کا گھر ہے. لیکن دادا عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، انہوں نے ابرہہ سے اللہ کے گھر کے بارے میں کوئی بات نہیں کری. یہ بھی نہیں کہا نہیں گراؤ اس کو، بلکہ کہا کہ بھائی تمہارا لشکر آیا ہے اور یہاں پہ میرے اونٹ گھوم رہے تھے، تمہاری فوج نے میرے اونٹ پر قبضہ کر لیا، میرے اونٹ پکڑ لیے، مجھے تو اپنے اونٹ دے دو بھائی. ابرہہ نے کہا عبد المطلب تم تو مکہ کے سردار ہو، مجھے حیرانگی اس بات پر ہے کہ تم آئے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا تم بیت اللہ شریف کے بارے میں بات کرو گے، تم تو اپنے اونٹوں کی بچانے کی بات کر رہے ہو، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر لگی ہوئی ہے. میں تو بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، تمہارے اونٹ تو میں تمہیں دے دوں گا، لے لو اپنے اونٹ. اور اپنی فوج کو اعلان بولا، حکم دیا کہ جو عبد المطلب کے اونٹ پر قبضہ کیا سب واپس کر دو. تو ابرہہ نے عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، مکہ کے سردار، ان سے کہا کہ مجھے تو حیران کی ہے کہ بیت اللہ کے بارے میں تم نے کوئی بات ہی نہیں کری. تو عبد المطلب نے جواب دیا، کہا کہ بھائی دیکھو بات سنو، یہ اونٹ جو ہے یہ میرے ہیں، یہ اونٹ میرے ہیں، اور بیت اللہ کس کا ہے؟ بولو سارے بولو. بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے. میں اپنے اونٹ کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، اور میں اپنے اونٹ لینا چاہتا ہوں. میں نے اپنے اونٹ لے لیا آپ سے. بیت اللہ جس کا گھر ہے، جس کو نعوذ باللہ تم گرانے آئے ہو، اس گھر کی حفاظت وہ گھر والا خود کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرے گا. اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ تم بیت اللہ کو گرانے آئے ہو، اللہ تم سے خود نمٹ لے گا، اللہ تعالیٰ تم سے خود نمٹ لیں گے. عبد المطلب نے ابرہہ کو یہ پیغام دیا. اور پھر اس کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے اور مکہ کے لوگوں کو ساروں کو بیت اللہ میں جمع کیا، جلدی سے آ جاؤ. مکہ کے لوگ بیت اللہ میں آئے سارے، اور بیت اللہ میں جمع ہونے کے بعد سب کے سب بیت اللہ شریف سے چمٹ گئے. بیت اللہ شریف نہیں، غلاف کعبے کو پکڑ کر چمٹ گئے سب، اور رونے لگے کہ اللہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرے گا،
کیا دعا کرنے لگے رو رو کر؟ اے اللہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کرے گا. اور خوب دعائیں کرنے کے بعد عبد المطلب نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ مکہ خالی کر دو، مکہ خالی کر دو، ہم ان کی فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتے، مکہ خالی کرو. اور ان کو معلوم تھا کہ یہ بیت اللہ شریف کو جیسے گرانے کے لیے آگے آئے گا اللہ کا عذاب آئے گا اس پر، ان کو یقین تھا. اس لیے اپنے سارے قوم کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو لیا، اور قریب میں بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے، اب تو پہاڑ سارے کاٹ دیے ہیں. مکہ میں اب بھی کچھ پہاڑ باقی ہیں، پہلے تو سارے پہاڑ ہی پہاڑ تھے. بیت اللہ شریف بیچ میں تھا، اطراف میں سارے پہاڑ تھے. پرانی تصویروں میں اب بھی پہاڑ نظر آتے ہیں. تو قریب کے جو بڑے پہاڑ تھے، عبد المطلب اپنے سارے مکہ کے لوگوں کو کہا پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. سب کو پہاڑ پہ چڑھا دیا، یہ نیچے نہیں رہنا. یہ کہہ کر سب پہاڑ پہ چڑھ گئے کہ اب دیکھتے ہیں تماشا یہ کیا ہوتا ہے. یہ اپنی فوج کو لے کر داخل ہوگا اور پھر کیا ہوگا. ادھر سے ابرہہ نے اپنے لشکر کو چلانا شروع کیا. چلو بھائی وادی محمد سے چلتے ہیں. تو راستے میں یہ حج کا راستہ ہے، جہاں پہ حج ہوتا ہے نا، مینا، عرفات، مزدلفہ، وادی محصر، آج بھی وہ جگہ ہے. تو اس کا لشکر چلا، ہاتھی چلے سارے. اور مینا عرفات سے ہوتے ہوئے ایک جگہ ہے وادی محصر، آج بھی وہ جگہ موجود ہے. وہاں پہنچے، اس کا لشکر چل رہا ہے، بیت اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے ہاتھی. اور خوب لشکر جنون میں اور خوب جلال میں کہ اب ہم جائیں گے اور بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ گرائیں گے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، سارے مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے، جدہ میں سمندر ہے، مکہ جزیرہ عرب کا جو سمندر کا ساحل ہے وہ جدہ میں ہے، اور جدہ مکہ سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے کچھ چڑیاں اڑی ہیں، چڑیا کی طرح کے پرندے اڑے ہیں، جن کو ابابیل کہتے ہیں. چڑیا کی طرح کے پرندے اڑے ہیں اور وہ وہاں سے اڑتے ہوئے آئے ہیں. اور جہاں پہ اس کا لشکر تھا، ابرہہ کا لشکر، وہ لشکر چل رہا تھا. چلتے چلتے لشکر وادی محصر ایک جگہ ہے، وہاں پہنچا تو اوپر سے وہ سارے پرندے آئے، اور ان پرندوں کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے. کنکر کتنے بڑے کنکر ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے پرندے کتنے بڑے کنکر ہوں گے؟ ہاں، چٹان اٹھائی ہوئی ہوگی، کھجور کی گٹلی کے برابر پتھر تھے اتنے اتنے سے. سارے پرندوں کی چونچوں میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے. 2 یا 3 پتھر تھے ہر پرندے کے پاس. وہ کنکر، وہ پتھر کیا تھے، وہ کس نے دیے، یہ سب اللہ کا نظام ہے. وہ پرندے اس لشکر کے اوپر آئے، اس کے ہاتھیوں کے اوپر آئے، اور اوپر سے ان پرندوں نے وہ کنکریاں کیا کرنا شروع کری، گرانا شروع کری، پھینکنا شروع کری. مارنا شروع نہیں کری. پرندے اپنے منہ سے کوئی چیز مار سکتے ہیں؟ پھینکیں گے نا، گرائیں گے. ایک چیز ہے زور سے مارنا تو وہ لگتی ہے، ایک ہوتا ہے گرانا، وہ لگے گا، وہ اتنا زور سے نہیں لگتا. تو پرندوں نے اپنی چونچوں سے وہ پتھر، وہ کنکر گرانا شروع کیے. وہ کنکر، وہ پتھر جس پر گرتا اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک چیر دیتا تھا. جیسے کوئی چیز ہو نا، آری سے، چھری سے کوئی چیز کاٹ دی جائے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے منہ میں وہ جو چونچوں میں جو پتھر تھے، وہ پتھر کیا تھے، وہ گولی سے بھاری تھے، گولی سے بھی زیادہ تیز تھے، چھری سے بھی زیادہ تیز تھے، اور بم سے بھی زیادہ تیز تھے کہ ہاتھی پر گرے پورے ہاتھی کو ختم کر دیا، انسان پر گرے پورے انسان کو جلا کر ختم کر دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے پورے لشکر کو وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے کیا کر دیا، ختم کر دیا. اس کا لشکر بیت اللہ شریف تک پہنچا بھی نہیں. وادی محصر ایک جگہ ہے جو بیت اللہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، وہیں اس کا سارا لشکر ختم ہو گیا، وہیں سارے کے سارے مر گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ شریف میرا گھر ہے. اس گھر کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا یا کوئی برے ارادے سے آگے بڑھے گا تو اس سے ہم انتقام لیں گے. ہم اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرمانے ہیں اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا. اب ہاتھی کا لشکر تھا، اللہ تعالیٰ بھی ہاتھی بھیج سکتے تھے نا، اللہ تعالیٰ بھی ہاتھیوں کو بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تم کتنے ہی بڑے لشکر لے آؤ، میں چھوٹی سے مخلوق کو بھیجوں گا، تمہارے سارے لشکر کیا کر دے گی، ختم کر دے گی. تو اس واقعے کو کہتے ہیں عام فیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ.
سورہ فیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر فرمایا ہے. یہ جس سال واقعہ پیش آیا تھا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال کون سا سال ہے؟ عام الفیل کا سال. کون سا سال؟ فیل کا سال، ہاتھی والا سال. اب سمجھ گئے ہاتھی والا سال کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال دنیا میں تشریف لائے وہ سال وہ تھا جس سال ہاتھی والوں نے بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں سے بیت اللہ کی حفاظت کری.